آپ کو خبر دیتے ہیں کہ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کو فون سندھ کینالز پر بات چیت کی گئی۔ اسحاق ڈار نے کہا کہ سندھ کا ایک قطرہ پانی نہیں لیں گے۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے کہا کہ ہمیں چولستان کینال کسی طور پر قابل قبول نہیں۔ جب سسٹم میں پانی موجود نہیں ہے تو نئی نہروں میں پانی کہاں سے آئے گا؟ نائب وزیر اعظم نے معاملے پر بات چیت کے ذریعے مسئلہ حل کرنے کی یقین دہانی کرائی۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کو فون سندھ کینالز پر بات چیت کی۔ اسحاق ڈار نے کہا سندھ کا ایک قطرہ پانی نہیں لیں گے۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے کہا ہمیں چولستان کینال کسی طور پر قابل قبول نہیں۔ جب سسٹم میں پانی موجود نہیں ہے تو نئی نہروں میں پانی کہاں سے آئے گا؟ نائب وزیر اعظم نے معاملے پر بات چیت کے ذریعے مسئلہ حل کرنے کی یقین دہانی کرائی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے بجلی کی قیمتوں میں مزید کمی کا عندیہ دے دیا۔ میری ٹائم سیکٹر میں اصلاحات سے متعلق اجلاس سے گفتگو میں وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا حکومت نے بجلی کی قیمت کم کر کے عوام کو بڑا ریلیف دیا۔ سستی بجلی سے گھریلو اور صنعتی صارفین کو ریلیف ملے گا۔ اللہ کا شکر ہے ہم نے میکرو اکنامک استحکام حاصل کر لیا ہے۔ ابھی چند دن پہلے ہم نے بجلی کی قیمتوں میں ایک اجتماعی کاوشوں سے 7.5 روپے اوسطاً قیمت کم کی ہے۔ الحمدللہ یہ ایک بہت بڑا ریلیف نہ صرف گھریلو صارفین کے لیے بلکہ صنعت کاروں کے لیے، زراعت کے شعبے کے لیے، کامرس ٹریڈ ایکسپورٹرز کے لیے بہت بڑا فائدہ پہنچے گا انشاءاللہ۔ اس میں مزید کمی لانے کے لیے اب ہم جو ریسٹرکچرنگ ریفارمز جو ہیں اس کے اوپر بھرپور توجہ دی جا رہی ہے۔ الٹیمیٹ اس کا کیا فائدہ پہنچے گا؟ پاکستان کی جو معیشت جو کہ الحمدللہ میکرو لیول پر سٹیبل ہو گئی ہے۔ اسرائیل کے نہتے اور مظلوم فلسطینیوں پر مظالم جاری ہے۔ صہیونی فوج نے غزہ سٹی، دیر البلح، النصر اسپتال اور خان یونس پر بمباری کی۔ مزید 60 فلسطینی شہید، 150 سے زائد زخمی ہو گئے۔ اسرائیلی حملوں سے غزہ کا صحت کا نظام جو ہے وہ تباہی کے دہانے پر پہنچ چکا ہے۔ اقوام متحدہ کے مطابق 18 مارچ سے اب تک 1000 سے زائد بچے اسرائیلی جارحیت کے سبب شہید ہو چکے۔ جنگ بندی کے خاتمے کے بعد اسرائیل 4 لاکھ فلسطینیوں کو غزہ سے بے دخل کر چکا ہے۔ اقوام متحدہ کی 6 ایجنسیز کے سربراہان نے غزہ میں فوری جنگ بندی اور امداد کی فراہمی کا مطالبہ کیا ہے۔ اسرائیل میں بھی جنگ بندی اور یرغمالیوں کی رہائی کے لیے مظاہرے مسلسل جاری ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو سے ملاقات۔ غزہ پر قبضے کا بیان ایک مرتبہ پھر دہرا دیا۔ ٹرمپ نے کہا اگر امریکہ غزہ کو کنٹرول کرے تو یہ بہت ہی اچھا ہے۔ حماس سمیت تمام مسائل کا حل امریکہ کی غزہ میں موجودگی ہے۔ غزہ دنیا میں خطرناک ترین جگہ بن چکا ہے۔ امریکہ کا غزہ میں موجود ہونا فلسطینی لوگوں کے لیے بہتر ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ امریکہ یرغمالیوں کی رہائی چاہتا ہے، سیز فائر کے لیے کام کر رہے ہیں۔ ایران سے جوہری معاہدے پر براہ راست بات چیت ہو رہی ہے۔ اگر بات چیت کامیاب نہ ہوئی تو میرا خیال ہے کہ ایران کو شدید خطرہ لاحق ہو جائے گا۔ امریکہ میں فلسطین کے حق میں آواز اٹھانا جرم بن گیا۔ امریکہ نے 147 غیر ملکی طلبہ کے ویزے اچانک منسوخ کر دیے۔ امریکی میڈیا کے مطابق ہارورڈ، سٹینفورڈ، اوہایو، مشیگن اور یونیورسٹی آف لاس اینجلس کے طلبہ کے ویزے منسوخ کیے گئے۔ دیگر امریکی یونیورسٹیز میں بھی طلبہ کے ویزے منسوخ ہونے کی اطلاعات ہیں۔ امریکی میڈیا کا دعویٰ ہے کہ ٹرمپ انتظامیہ فلسطین کے حق میں آواز اٹھانے والے طلبہ کو ٹارگٹ کر رہی ہے۔ شارٹ نوٹس پر طلبہ کی قانونی رہائشی حیثیت ختم کی جا رہی ہے۔ محمود خلیل کے حق میں احتجاج کرنے والے چند غیر ملکی طلبہ کے ویزے بھی منسوخ کیے گئے ہیں۔